جس طرح پچھلی آیت میں قصاص کا حکم دیا گیا تھا، اس آیت میں وصیت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی شخص یہ لکھوا دے کہ میرا فلاں مال یا اتنا اتنا مال فلاں کو میرے مرنے کے بعد دے دینا۔ تو جب اس شخص کا انتقال ہو جائے تو لوگ اس کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے اتنا اتنا مال اس کو دے دیں۔ تو ایسا لکھوانا یہ وصیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی موت کے قریب پہنچ جائے، ان ترک خیرن، اور وہ کچھ مال چھوڑے، خیر سے مراد بھلائی سے مراد مال ہے، تو الوصیۃ للوالدین، تو کتب علیکم الوصیۃ للوالدین، تو وصیت اس پہ فرض کر دی گئی ہے اس کے والدین کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا والاقربین، اس کے رشتہ داروں کے لیے، بالمعروفی، بھلائی کے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے، متقین پرہیزگاروں پر فرض ہے۔ وصیت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، تو اس کی اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، مکمل کر لیتے ہیں، پھر آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ بدل دے لہو، اس وصیت کو جو مرنے والے نے کی تھی، بعد ما سمعہ، وصیت کو سن لینے کے بعد، سن لیا اس نے اور اس کے بعد اس نے گھپلا کر دیا، گڑبڑ کر دی، تبدیل کر دیا، نام بدل دیا کسی کا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سننے والا، ہمیشہ جاننے والا ہے۔ مرنے والا تو وصیت کر کے مر گیا، بعد میں انہوں نے بدل دی۔ فمن خاف من موسن، تو جسے خوف ہو یا اندیشہ ہو، من موسن، موسن کہہ رہے ہیں اس مرنے والے کو جس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اب میں اس بیماری میں مر جاؤں گا، تو مجھے وصیت کرنی چاہیے، تو اب وہ وصیت کر رہا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ خوف ہو کہ یہ وصیت کرنے والا جنفن، یہ جانبداری کا مظاہرہ کرے گا، ناانصافی کرے گا، ہمیں کچھ نہیں دے گا، ہم حقدار ہیں، فلاں کو دے دے گا، سارا اس کو دے دے گا، یا جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی گناہ کا اندیشہ ہو، یعنی نا انصافی کا، گناہ کا، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو وہ یہ سب کچھ جو دیکھ رہا ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کروا دے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت معاف کر دینے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے، اسلام سے پہلے کفار کی عادت کیا تھی؟ تو آپ کو میری بات سن کر لگے گا کہ آج بھی آپ کو کئی جگہ یہ عادت ملے گی۔ کفار کی عادت یہ تھی، اچھا کفار کی عادت کیا تھی، وہ اس سے بات سے بتانے سے پہلے یہ تو بات بتا دینی چاہیے۔ یہ سنیں ذرا، میں اس کو آپ کے سامنے اسکرین پہ کر لوں کہ کتب علیکم الوصیۃ، تم پر وصیت کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی اس وصیت کی تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لیں کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے احسن طریقے سے وصیت کر کے جائے، اور بلکہ یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ اس آیت کے بعد قرآن پاک میں واضح طور پر میراث کے احکام آ گئے تھے۔ تو جب تک اسلام میں میراث، میراث کس کو کہتے ہیں؟ میراث کا مطلب ہوتا ہے حصہ، حصے، کہ مرنے والا انتقال کر کے چلا گیا، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تھا، جائیداد چھوڑی تھی، بینک بیلنس چھوڑا تھا، زمین چھوڑی تھی، تو اللہ رب العزت نے کلیئر
اس کے رشتہ داروں، اس کے بیٹوں، اس کے بیوی، اس کے ماں باپ کے لیے پرسنٹیج وائز حصہ مقرر کر دیا۔ اور جب یہ آیت نمبر 180 جب نازل ہو رہی ہے، تو یہ اس دور کی بات ہے کہ جب میراث کے احکامات نہیں آئے تھے، تو مرنے والے کے مال میں سے حصے کس کس کو ملیں گے، یہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کو میراث کے احکامات کہتے ہیں، اس وقت تو نہیں آئے تھے۔ تو اس وقت مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس دور میں، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، وصیت تو پھر کرنی پڑے گی، تو ابھی وصیت نہیں کی جائے گی، یعنی لیٹسٹ جو حکم ہے اس میں وصیت نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر رشتہ دار کے لیے، اس کو رشتہ دار کو کہتے ہیں وارث، اور وارث کی جمع ہوتی ہے ورثہ، تو ہر وارث کے لیے، ہر حصہ پانے والے کے لیے حصہ مقرر کر دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی وصیت کرے تو وارث کے حق میں وصیت ناجائز ہے، لیکن اس وقت جس وقت کی یہ آیت ہے، صرف وصیت کے مطابق مال تقسیم ہوتا تھا، لیکن جب میراث کے احکامات آ گئے تو یہ والا حکم جس میں یہ واجب ہے وصیت کرنا، یہ منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا۔ قرآن پاک میں ایسی آیات ملیں گی آپ کو کہ جن کی تلاوت، وہ قرآن پاک کا حصہ بھی ہیں، ان کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، اس نماز میں ان کی قرأت بھی کی جاتی ہے، لیکن ان میں جو حکم نازل ہوا تھا وہ منسوخ ہو چکا، اور اس کو منسوخ کیا گیا کسی نئے آنے والے دوسرے حکم نے۔ جب آپ میراث کی آیات پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو حکم ابھی آیا ہوا ہے، بے شک یہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن اس حکم کو بھی تو ذرا سمجھیں، کیونکہ مرنے والے کو یہ حق تو نہیں ہے کہ وہ اپنی جائیداد کسی کے نام کر کے چلا جائے، تو اپنے حقیقی ورثہ، جو حقدار ورثہ ہیں، ان کو محروم کر کے چلا جائے۔ ہاں، البتہ اس کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے پورے مال میں سے 1/3، 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ وصیت اس کے ورثہ کے لیے نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مثلاً ایک شخص 90,000 روپے چھوڑ کے مر رہا ہے، اس کو پتا ہے میرا انتقال ہونے والا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں یہ 90,000 روپے تقسیم نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گا تو یہ 90,000 روپے میں سے اتنا میرے بیٹے کو ملے گا، اتنا میری بیٹی کو، اتنا میری بیوی کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا اتنے میرے باپ کو، اتنے میری ماں کو، ایسے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا اتنا اتنا تو سب کو مل جائے گا، تو اب میں کیا وصیت کروں؟ وصیت کرنا اس کو منع ہے۔ البتہ 1/3 تک کی وصیت وہ کر سکتا ہے۔ 1/3 کا مطلب ہوتا ہے 1/3، تیسرا حصہ۔ وہ یہ کر سکتا ہے، اس کو یہ اجازت ہے مسلمان کو کہ 90,000 روپے اگر وہ چھوڑ کے مر رہا ہے، تو 90,000 کا تیسرا حصہ 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 90,000 کا 30,000۔ تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس 30,000 روپے کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے فلانا دوست کو میرے مرنے کے بعد پہنچا دینا، فلانا میرا محسن ہے، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا تھا، اس تک پہنچا دینا، کیونکہ وہ میرا محسن ہے، وراثت میں، شریعت میں میرے مال میں سے اس کا کوئی حصہ تو مقرر نہیں ہے، وہ میرا وارث تو نہیں ہے۔ وہ یہ وصیت کر سکتا ہے، 1/3 کی اس کو اختیار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ وصیت مال کے 1/3 حصے میں ہے، اور فرمایا کہ 1/3 بہت ہے، بس کافی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت انویلڈ ہے۔ بیٹے کو ایک مثال کے طور پہ شریعت نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے، تو میں مر جاؤں گا تو میرے بیٹے کو وہ حصہ ملے گا، تو اب اگر میں مزید اس کو کچھ اور بھی دینا چاہوں تو مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی میرا وارث ہے، تو اس کے حق میں وصیت درست نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔
یعنی مقرر فرما دیا ہے، یعنی ہر وارث کو. تو خبردار، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. کچھ آئیڈیا آپ کو ہوا ہوگا، لیکن بعد میں وراثت کے احکام نازل ہوئے. وہ آیت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ اسلام سے پہلے مشرکین اور یہ کفار، یہ نام پر بہت مرتے تھے. نام سمجھتے ہیں؟ نام ہوگا ہمارا. اور جیسے ہماری مسجد میں کسی نے تھوڑا بڑا چندہ دے دیا تو ساتھ میں پرچی آئی لکھی ہوئی کہ یہ میرا نام ہے، تو میرا نام لے کے دعا کر دیجیے گا. اب مائک پہ 1,000 نمازیوں کے سامنے جمعے میں نام لے کے دعا کر دیجیے گا. تو بھائی دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کا دیا ہوا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ تو صدقہ جاریہ آپ نے دے دیا ہے. لیکن چلو دعا بھی کر دیں گے، لیکن نام سے مراد، نام سے کیا ہوگا؟ تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی انہوں نے اتنی رقم دی. تو اگر ریاکاری شامل ہو گئی تو سارا اچھا خاصا دیا ہوا صدقہ ضائع ہو جائے گا. ویسے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بڑی رقمیں کوئی دیتا ہی نہیں ہے، سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے. 10-10 روپے دیتے ہیں جمعے والے دن، وہ جو بچے بھی نہ لیں. تو نام، نام کے اوپر بڑا مرتے تھے. زندگی میں بھی بڑا اس کا دھیان رکھتے تھے کہ ان کا نام ہونا چاہیے، نام چلنا چاہیے. اب یہ جو کافر تھے نا، یہ مشرکین، یہ مرتے وقت پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ یہ اپنا سارا مال، اپنی ساری جائیداد یا تو کسی اجنبی شخص، مشہور آدمی کو دے دیتے تھے مرتے وقت. یعنی ان کے مرنے سے پہلے ہی وہ مال جانا شروع ہو جاتا تھا. یہ گویا کہ یہ وصیت کرتے تھے تو وہ اب بیوی، بچے، باپ، ماں باپ، چچا، تایا، دادا، اولاد، یہ محروم ہو گئے. ان کو روڈ پہ نکال کے کھڑا کر دیا مرنے کے بعد. مکان تک اس کو دے دیا. بعد میں پتہ چلا وکیل کاغذات لے کر آیا، اس نے کہا پہلے خالی کریں. اب وہ سوچ رہے ہیں ابا آپ مر کے چلے گئے، ہمیں روڈ پہ کھڑا کر دیا. ایسا کرتے تھے وہ. یا کسی انجمن، کسی تنظیم یا کسی سوسائٹی کے نام پر، یا اپنے مندر مندر کے نام پر دیے جاتے تھے کہ بھئی مندر کا نام اوپر بڑا بڑا، پھر مندر کے اوپر ان کا نام لکھ دیا جاتا تھا. تو ساری دنیا کو پتا ہوتا تھا کہ بھئی واہ کیا کیا آدمی تھا. یہ نام چلنا چاہیے تھا ان کا، وہ اس لیے یہ وصیت کرتے تھے. جیسے تو آپ کو بتا دیا نا میں نے، وصیت کرنا منع ہے. ہاں، 1/3 آف دا ہول پراپرٹی آپ وصیت کر سکتے ہیں. اس میں بھی پھر آپ یہ دھیان رکھیں نا کہ جو ایسے رشتہ دار ہیں جن کا قرآن پاک میں حصہ مقرر نہیں کیا گیا ہے، لیکن آپ کے ان کی قرابت، ان کی ضروریات، ان کی غربت، ان کی تنگ دستی آپ کو نظر نہیں آ رہی کیا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے 1/3 کا آپ کو اختیار دے دیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے دیا ہے 1/3 کا، تو آپ وصیت لکھ دیں کہ میرے دوست کو، میرے محسن کو، فلاں کو اتنے پیسے دے دینا. جب کہ اختیار مل گیا نا. اور اس والی آیت کے اندر تو سارے کے سارے مال کی بات ہو رہی ہے. اور میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اس آیت کے منسوخ ہو جانے کے بعد نئے حکم کے مطابق کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں میں بھی دیکھا گیا ہے، اور مجھے سخت یہ بات افسوس ہوا مجھے یہ جان کر کہ قانونی طور پر وصیت لکھ دیتے ہیں. قانونی طور پر اسلام تو منع کرتا ہے، لیکن وہ ملکوں ملکوں کے قوانین، عدالتی قوانین الگ الگ ہوتے ہیں نا بھائی. تو قانون وہ انہوں نے وصیت کر دی، پتہ کسی کو بھی نہیں چلا. یہ وصیت لکھی ہوئی ہے، وکیل کو دی بھی ہے، اس کے بعد سیف بھی کروائی ہوئی ہے. ہوا یہ کہ ابا کا انتقال ہوا کسی کے، اور ان کی اتنی 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 جائیداد تھی، جو زمینیں تھیں. اور بعد میں ان کی اولاد اس کے کرائے سے کچھ نفع حاصل کر سکتے، زندگی گزار سکتے ہوتے. فرض کرو چھوٹے چھوٹے بچے تھے،
تو انتقال کے تیسرے دن سوئم والے دن وکیل صاحب آ گئے، مجھے ملنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فائل کھول کے رکھ دی سامنے کہ بھئی آپ کے شوہر وہ یہ وصیت لکھ کر گئے تھے۔ اچھا سنیں وصیت کیا ہے۔ وہ وصیت یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد ایک مسجد کے نام پہ کر دی ہے، وقف کر دی ہے مسجد کے نام پہ۔ بہت بڑا کام کر دیا بھائی، بڑا زبردست کام کر دیا، یعنی جہالت کی انتہا کر دی۔ یعنی بچوں کو، اولاد کو، بیوی کو، ماں باپ کو، اور ان لوگوں کو جن کا اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سپرسیڈ کر گئے۔ تم نے بڑا کام کر دیا، جیسے کہ تم نہ دیتے تو مسجد نہ چلتی۔ وکیل صاحب نے لکھے ہوئے، سائن ہوئے ہوئے، اسٹیمپ لگے ہوئے سارے آرڈرز دکھا دیے کہ ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کے لیے دے دیا سارا کچھ۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب بچوں کو محروم کر دیا جائے گا اس فرض کریں ایک بڑی زمین تھی، ایک مدرسے کو دے دی، یہاں مدرسہ قائم ہوگا، تو ایک تہائی مال میں سے دیتا نا۔ اگر اگر اتنی رقم تھی اس کے پاس، وہ افورڈ کر سکتا تھا، تو جتنے کا اختیار اس کو دیا تھا اتنے میں سے وہ زمین دیتا، پھر تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتا، علم دین حاصل کیا جاتا، وہ تو بہت ہی بڑا عظیم الشان صدقہ جاریہ ہو جاتا۔ لیکن یہ کیا کہ پورا 100% جو کچھ بھی تھا وہ سارا ایک مدرسے کو دے دیا کہ وہاں پہ حافظ بنیں گے، وہاں پہ عالم بنیں گے۔ یہ شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، یہ گناہگار ہوگا، یہ مرنے کے بعد عذاب میں گرفتار ہوگا۔ حالانکہ اس نے مدرسہ بنانے کے لیے دیا ہے، لیکن اس نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو اس میں محروم کیا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی وصیت کر جائے کہ اچھا میرے پاس کچھ ڈاکومنٹیشن آئی تھی دوسرے کنٹریز کی، کینیڈا کی، یو ایس اے کی، وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں وہاں پر، مجھے بڑا افسوس ہوا جب میرے پاس اس ڈاکومنٹیشن کو چیک کرنے کے لیے آیا کہ دیکھیں اس کو پڑھیں۔ 40 40 پیج کی تھی، کمپلیکیٹڈ قسم کی ڈاکومنٹیشن تھی۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ دراصل آ، وہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو ایسے ڈاکومنٹ ان سے سائن کرواتے ہیں۔ کون کون کرواتے ہیں؟ مسجد والے۔ وہاں کی کمیونٹی ہوتی ہے، اس کمیونٹی کی کوئی مسجد ہوتی ہے، وہ مسجد والے یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو ویسے دین کی نالج تو ہے نہیں، تو وہ مسجد والے ایک قانونی ڈاکومنٹ سائن کرواتے ہیں۔ پہلے تو وہ ایک حدیث بتاتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، میں نے اس کو پڑھا تو مجھے ان لوگوں کی مکاری اور چالاکی سمجھ میں آئی۔ یعنی وہ گویا کہ آپ اینڈ میں یہ بات سمجھ لیں کہ وہ جائیداد اپنے نام کروا لیتے ہیں، اپنی ٹرسٹ کے، اپنی مسجد کے نام کروا لیتے ہیں۔ جب وہ آدمی مرتا ہے اس کے بعد وہ کورٹ میں وہ ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے سارا کا سارا کچھ مسجد نے لے لیا۔ اچھا چونکہ ڈاکومنٹ کمپلیکیٹڈ ہے، اس کی جو کیٹیگریز ہیں، اس کی جو کلوزز ہیں، وہ اس کو عموماً پڑھتے نہیں ہیں، وہ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ مسجد والے یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے بعد اپنی لکھی ہوئی وصیت نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس وصیت میں لکھ دیں۔ میں نے خود پڑھا ہے، پھر میں نے منع کیا، جنہوں نے یہ بات یہ چیک کرنے کے لیے مجھے بھیجی تھی کہ مولانا صاحب آپ اس کو ذرا پڑھیں، آپ ڈاکومنٹیشن میں ایکسپرٹ ہیں وغیرہ، یا انگلش اچھی ہے تو آپ اس کو ذرا سمجھ کے بتائیں، تو میں نے کہا یہ تو گھیر رہے ہیں آپ کو، یہ ایسا نہیں کریں۔ انہوں نے تو اس میں آپ کی ڈیڈ باڈی کو بھی کلیم کیا ہوا ہے، ابھی آپ مرے نہیں ہیں، تو بعد میں آپ مریں گے تو آپ کی ڈیڈ باڈی کو کلیم کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال، اچھا یہ جو ایک تہائی والی بات ہے، تو اس میں ایک احناف کا ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر ورثہ راضی ہو جائیں، ورثہ، ہاں، ورثہ کو سمجھ گئے آپ، اگر وہ راضی ہو جائیں تو تہائی سے کچھ زیادہ وصیت کی تھی اگر، وہ جاری ہو سکتی ہے۔ ارے ایک آدمی نے اپنی جائیداد کیلکولیٹ کی اور وہ چاہتا تھا کہ میں اللہ کے دین کی خاطر کچھ کر کے جاؤں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور بھی دیا تھا اور دین کی معلومات بھی دی تھی، تو اس کے 9 کروڑ روپے تھے،
अब वो 9 करोड़ में से 3 करोड़ की वसीयत कर सकता था, तो उसने 3 करोड़ की वसीयत मस्जिद मदरसे वगैरह के लिए कर दी। वो तो ठीक, चलो ठीक है। बाद में पता चलता है इंतकाल के बाद कि भाई 3 करोड़, असल में बात ये हुई कि पता चला इंतकाल के बाद कि वो जो 9 करोड़ समझ रहे थे वो 9 करोड़ नहीं थे, वो 8.5 करोड़ थे, ये 8 करोड़ थे। तो अब 3 करोड़ दें मस्जिद को या मदरसे को या किसी नेक काम को, जो उसने लिखा है जहां का भी एड्रेस बताया है, तो 3 करोड़ 8 करोड़ का 1/3 तो नहीं बन रहा, 1/3 से थोड़ा ज्यादा बन रहा है। तो अगर बुरसा चाहे तो वो कहें कि नहीं भाई 8 करोड़ का 1/3 निकाले वो दें। और अगर बुरसा इस बात पे राजी हो कि बहुत नेक काम है और हम भी अमीर हैं, हम भी मालदार हैं, हमें इससे क्या, तो फिर वो ऐसी सूरत में तिहाई से ज्यादा भी वसीयत जारी कर, मतलब कबूल कर सकते हैं, कबूल करवा सकते हैं। अ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारा अपने घर वालों को गनी छोड़ना ज्यादा बेहतर है कि कहीं तू उसको मोहताज ना छोड़ दे, कि तुम्हारे मरने के बाद लोगों के आगे हाला हाथ फैलाते रहे। और सुने इसके आगे की बात, वमन बद्दलहु बअद मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाहा समीउन अलीम। कि वसीयत करने के बाद जिंदगी के अंदर अंदर तो उस आदमी को वसीयत तब्दील करने का इख्तियार होता है ना, अभी तो वो जिंदा है, लेकिन मरने के बाद किसी सूरत में भी किसी दूसरे शख्स को वसीयत में तब्दीली की इजाजत नहीं है। जी, मतलब कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। यूं ही वसीयत के जो कागजात हैं, अगर बनाए गए हैं, बनाने चाहिए, जबानी नहीं होनी चाहिए, लिखवाना चाहिए, तो वो जो कागजात हैं, तो उनमें कोई तब्दीली की जाए हराम, या माल की तकसीम कारी जो उसमें लिखी गई, वसी ने लिखवाई, उसमें कोई तब्दीली करवा दी जाए, बड़े वैसे अफसोस की बात है। माल की मोहब्बत ये सारी जो है ना, ये गड़बड़ करवाती है। लोग अपने पेट में हराम खाने को बड़े आराम से कबूल कर लेते हैं, ये माल की मोहब्बत होती है। लोग वसीयतों में बड़ा हेर फेर करते हैं, और बाज मर्तबा तो वसीयत को छुपा देते हैं, ऐसा भी देखा गया है। बाज मर्तबा जाली वसीयत नामे बना लेते हैं, कोई वसीयत नहीं की, वो चाहता था कि सारा कुछ मेरा सारा माल मेरे बुरसा में उस हिसाब से तकसीम हो जो शरीयत मोहम्मदी में और कुरान में है, सुकून से मर जाऊं। तो पता चला कि कोई वसीयत ही नहीं की थी, तो अचानक मरने के बाद एक वसीयत सामने आ जाती है, डॉक्यूमेंटेड, स्टैम्प पेपर पे। बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, उन्होंने ऐसे वसीयत की, जाली वसीयतनामा, जाली, टोटल जाली। अच्छा अच्छा, अगर वसीयत चलो की भी थी और वो ट्रू वसीयत थी, नाजायज वसीयत भी नहीं थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अक्सर तो ऐसा होता है कि वसीयत का पर्चा उठा के रख देते हैं साइड पे। जायज वसीयत है, शरीयत के दायरे की हिसाब के अंदर अंदर की वसीयत है, अमल नहीं करेंगे वसीयत पे, उठा के रख देंगे साइड में, नहीं 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 नहीं, ये उन्होंने गलती से लिखवा दिया। बस ये ध्यान में रखें कि वसीयत के बारे में ना, ये जरूरी है कि शरीयत ने जो कवानीन बनाए हैं ना उन पर अमल किया जाएगा, उनसे हटकर अमल की इजाजत नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पे अभी मैंने बताया था ना, अगर बुरा राजी ना हो, फिर भी तिहाई माल से ज्यादा की वसीयत करके चला गया, और बुरा भी राजी नहीं है, और फिर उस पर अगर किसी ने अमल कर लिया, ये हराम है। हाँ, ये हराम है। अच्छा, अगर किसी आलिम को, मुफ्ती साहब को, या हाकिम को, या पंचायत के सरबरा को, पहले मैं इसको सामने ले आऊं, फमन खाफा वाली बात को, तो या जिरगे के सरबरा को अगर
عالم دین کو اگر معلوم ہو کہ مرنے والا جو وصیت لکھ کر گیا ہے، اس میں تو سراسر، یہ تو سراسر زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے، اور یہ کہ اس نے یہ کیسے کہہ کے چلا گیا کہ میرے فلاں بیٹے کو میرا پورا ہاسپٹل میرے فلاں ایک بیٹے کو دے دینا، یہ کیا بات ہوئی؟ اور ایک دوسرے والے بیٹے کو، اس کو ایک چھوٹا سا مکان بھی نہ مل پایا کسی بھی وجہ سے، وہ اس کو کم پیار کرتا تھا، اس کو زیادہ پیار کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پیار کا تو سسٹم ہی نہیں رکھا وصیت میں، اور وراثت میں خاص طور پہ، وراثت میں سب کے حصے مخصوص ہیں۔ لیکن اگر کوئی وصیت آتی ہے مرنے کے بعد سامنے، اس کو پڑھتے ہیں، مفتی صاحب پڑھنے کے بعد بتاتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ مرنے والا یہ تو وصیت میں سراسر زیادتی کر رہا ہے، اور شرعی احکامات کی پابندی اس نے نہیں کی ہے، یہ اگر مثال کے طور پہ اس مرنے والے کے موت سے پہلے پہلے اگر پتہ چل جائے، تو پھر وہ مفتی صاحب یا جرگے والے سمجھا دیں اس کو بھائی کہ تم فلانا سے ناراض ہو، تم اس کو اپنی بیٹی سے ناراض ہو، اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی تو اس وجہ سے ناراض ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ تم اس کو محروم بھی کر دو، تمہیں گناہ ملے گا، مرنے کا وقت ہے، اب تو کچھ ڈرو، آگے اتنی بڑی لمبی زندگی ہے تمہاری عالم برزخ کی، اتنی طویل زندگی ہے، تو نہیں کرو ایسا وصیت میں، بدلہ لے کے انتقام لے کے، وہ بھی اپنی اولاد سے انتقام لے رہے ہو مرنے وقت، تو پھر مفتی صاحب کو چاہیے کہ وہ مرنے والے کو سمجھا دیں، سمجھا بجھا کر وصیت تو درست کرا دیں، تو یہ شخص پھر گناہ گار نہیں ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اگر یہ بھی سمجھیں، میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو تھوڑی باتیں بتا دوں، کہ اگر مرنے والا، فوت ہونے والا، وہ اگر غلط وصیت کر گیا تھا ہے، تو بعد میں مفتی صاحب کے پاس کیس آیا، تو اور جس کے لیے وہ وصیت کر گیا تھا، تو اب مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ وہ ڈاکومنٹڈ تھی، تو جس کے حق میں وہ وصیت کی گئی، اس میں اب دیکھیں دو گروپ بن گئے نا، اب جس کے حق میں وصیت کی گئی اس کو اتنی بڑی چیز مل رہی ہے، وہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا کوئی ویلفیئر ہے یا کوئی ایک اکیلا کوئی شخص ہے، مثال کے طور پر ایک تو یہ پارٹی ہو گئی، اور دوسری ورثاء ہو گئے، تو اب مفتی صاحب ہیں بیچ میں، ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط وصیت ہے، کیا کریں؟ کوشش تو کریں، مفتی کا کام یہ ہے نہیں، مفتی کا کام تو فتویٰ دے رہا ہے، وہ حکم بتا دے گا بھئی یہ غلط وصیت ہے، اس میں عمل کرنا شریعت میں یہ حرام ہوگا، لیکن اس ملک کا قانون اس چیز کو جائز قرار دے رہا ہے، اور ورثاء کا حق مارا جا رہا ہے، تو کوشش کر کے آ، جرگے کے سربراہ ہوں، پنچایت کے سربراہ ہوں، مفتی صاحب ہوں، تو وہ ان دونوں پارٹیز میں شریعت کے موافق، کوئی شریعت سے میچ کرتا ہوا، موافق جس کو کہتے ہیں پیرالل ٹو شریعت، وہ صلح کروانے کی تو کوشش کریں، کہ بھئی اس کو بھی سمجھائیں کہ دیکھو تم اگر یہ اتنی بڑی وصیت وصول کرو گے، تم وارث تو ہو نہیں، اب تمہیں اتنا بڑا مال مل رہا ہے، یہ مال کہیں تمہارا وبال جان نہ بن جائے، جان کا وبال نہ بن جائے یہ مال، تو ڈرو اللہ سے، تمہارے دوست نے تمہارے لیے اتنی بڑی وصیت کر گیا، غلطی کر گیا، اب مرنے کے بعد تو اس کو بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ میں غلط کر گیا، بلکہ وہ شدت سے سوچ رہا ہوگا اپنی قبر میں کہ کاش کوئی عالم دین بیچ میں آئے اور صلح کروا دے، اور کچھ کچھ نہ کچھ نیگوسیشن تو کروائے، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کروائے، پھر تاکہ وہ گناہ گار نہ ہو، تو فرمایا ہے کہ فمن خافا من موسن، موسن یعنی وصیت کرنے والے کی طرف سے اگر یہ خوف ہو کسی کو کہ وہ اس نے جانبداری کی ہے، ناانصافی کی ہے، گناہ کیا ہے، اور پھر اس شخص نے ان میں صلح کروا دی ان کے درمیان، جیسی بڑی بات کی ہے اس نے دراصل دنیا میں موجود زندہ لوگوں پر بھی رحم کیا صلح کروانے والے نے، اور جو شخص یہ مر کے چلا گیا تھا نا، تو اس مر کے چلے جانے والے پر تو بہت بڑا احسان عظیم کیا ہے،
تو پھر ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک غفور بخشنے والا ہے، رحیم ہمیشہ مہربان ہے۔ احکامات کا بیان چل رہا ہے، اب آگے روزوں کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔